صبحکم اللہ خیر دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی سٹوری جس کا عنوان ہے وہ کون تھا، یہ میرا ایک دوست ہے سعودی عرب میں، اس نے مجھے بتایا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ سن 2000 سے پہلے کا ہے۔ بتانے والے کا نام خالد ہے۔ خالد سعودی عرب کے شہر جنب البحر سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے العیس، وہاں کا رہنے والا ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحرا سے لکڑیاں جمع کر کے تو وہ بیچا کرتے تھے۔ خالد، اس کا بھائی اور اس کا ایک چچا زاد، اور یہ نوجوان لڑکے تھے، تب ان کی عمریں چھوٹی تھی۔ خالد کی اس وقت عمر 20 سال تھی، اس کے بھائی کی 19 سال اور چچا کا بیٹا جو ہے وہ 18 سال کا تھا۔ خالد کہتے ہیں ہمارے پاس جو گاڑی تھی وہ پرانے ماڈل کی پک اپ وہ تھی، اور اس کی جو پیٹرول کی گیج ہے وہ خراب تھی، اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے۔ ایک دن ایسے ہی وہ صبح نکلے، کہتے ہیں ہم لوگ صبح نکلتے تھے اور مغرب کے ٹائم ہم لوگ واپس نکل آتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ہم لوگ صبح نکلے لکڑیاں لینے کے لیے صحرا میں، اور لکڑیاں جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ گاڑی ایک جگہ کھڑی کریں گے، کہیں سے لکڑی کاٹیں گے، کہیں سے تھوڑا سا ان کو جمع کر کے تو پھر وہ گاڑی میں لا کے رکھتے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم نے لکڑیاں اکٹھی کری اور عصر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں نے واپسی کا سفر باندھ لیا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ گاڑی اچانک ہماری بند ہو گئی۔ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خالد اپنے دونوں بھائیوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہ جو گاڑی کی لائنیں ہیں، جو روڈ وہاں پر تو تھا نہیں، تو جہاں سے گاڑی گزرتی وہاں پر لائنیں بن جاتی ہیں ٹائروں کی، تو تم لوگ ان لائنوں کے اوپر چلتے جاؤ، کوئی گاڑی آپ کو ملے گی تو ان سے مدد کے لیے آپ کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کسی گاڑی میں بیٹھو گے، ہمارا انتظار کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب ہم لوگ یہاں پر آ رہے تھے تو میں نے ایک جگہ پر ایک جھونپڑی دیکھی تھی، وہ کسی بدو کی جھونپڑی ہوگی، میں اس طرف جاتا ہوں اور میں بھی مدد تلاش کرتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے لائنوں میں رہنا ہے۔ اگر مجھے مدد مل گئی تو میں پیٹرول لے کے گاڑی لے کے تو آپ کو لائنوں پر ہی تلاش کر لوں گا، آپ لائنوں سے ہٹنا نہیں کہ ایک تو صحرا میں نہ گم ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جلدی تلاش کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سیدھے چلے جاتے ہیں اور خالد کہتا ہے میں پانی لیتا ہوں اور پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں پر میں نے وہ جھونپڑی دیکھی تھی۔ خالد کہتے ہیں میں چلتا گیا، پانی پیتا گیا، یہاں تک کہ میرا پانی ختم ہو گیا اور مجھے شدید پیاس لگنا شروع ہو گئی۔ تو میں چلتا گیا اور کافی اندھیرا ہو گیا۔ میں ایک چھوٹی سی ٹیکری تھی اس کے اوپر چڑھا تو مجھے دور سے ایک لائٹ نظر آئی، روشنی نظر آئی۔ میں نے کہا کہ یہ وہی جھونپڑی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی، چلو ابھی میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ کہ میں کتنی دور چلتا گیا لیکن وہ جو روشنی تھی وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں تھک کے بالکل ہی وہاں پر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی مجھے بیٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے مجھے آواز آئی، تم؟ تو کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی تھا جس کا لباس وائٹ کلر کا تھا، اور جو عربی پہنتے ہیں لباس ثوب اسے بولتے ہیں، اور جو اوپر ایک رومال رکھتے ہیں، اور اس کی داڑھی بھی بالکل سفید، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 10-12 فٹ تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں بیٹا تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آئے تھے
اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو میں نے یہاں پر کہیں ایک جھونپڑی دیکھی تھی، تو میں اسی کی تلاش میں آیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہاں پر کوئی جھونپڑی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی خیر ہے، یہاں پر شر ہے، شر. میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تمہیں تمہارے بھائیوں تک پہنچاتا ہوں. تو کہتے ہیں خالد کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ وہ اتنا لمبا آدمی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. تو اس نے مجھے کہا بیٹا مجھ سے ڈرو نہیں، میرے ساتھ چلو اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تو کہتے ہیں اس نے مجھے اٹھایا، اور اس کے جو اٹھانے کی فیلنگس تھی، جو طاقت تھی، وہ کوئی الگ قسم کی تھی. تو ایسے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. کوئی 4-5 منٹ کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم چل سکتے ہو. تو میں نے کہا ہاں میں چل سکتا ہوں. اس نے کہا یہ دیکھو سیدھا چلو، وہ تمہیں لائٹ نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں لائٹ نظر آ رہی ہے. اس نے کہا وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، میں تمہارے پیچھے ہی ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے. کہتا ہے میں چلتا گیا، آخر میں گاڑی کے پاس آ گیا. تو وہ میرے بھائی تھے، ان سے جب میں ملا تو ان کو میں نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیسے کہاں پر گم ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا خالد ہم 7 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، 7 گھنٹے ہو گئے. اب آپ حساب لگائیں، امیجن کریں کہ ایک بندہ 7 گھنٹے پیدل چلتا گیا تو اتر رکا ہی کہیں نہیں. تو یہ واقعہ تھا جو خالد کے ساتھ پیش آیا. اب میں آپ کو یہاں پر 2 چیزیں بتاتا ہوں. وہ کون تھا؟ وہ جو آدمی تھا، اور وہ جو خالد کو روشنی نظر آئی وہ کیا تھی؟ وہ جو روشنی نظر آئی تھی اس کو عربی میں ابو سراج، ابو نویرہ اور ابو فانوس کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور وہ ایک جن ہے جو صحرا میں ہوتا ہے، اور مسافرین کو وہ رات کو ایسے روشنی دکھاتا ہے. مسافرین جب اس کو کوئی انسان سمجھ کے یا کوئی بستی سمجھ کے یا کوئی خیمہ سمجھ کے اس کی طرف چلتے ہیں تو وہ ان کو اس صحرا میں گھما گھما کے پیاس کی شدت سے مار دیتا ہے. لیکن وہ روشنی تک وہ انسان پہنچ نہیں سکتا، وہ کبھی سامنے آئے گا، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب آئے گا، ایسے. تو وہ جو شخص تھا وہ بھی جن تھا لیکن وہ مسلم تھا. عموماً عرب میں جو مخلوق ہے اس کو تو جنات ہی کہتے ہیں، جن، لیکن ان میں جو برے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. اس مسلم جن نے اس خالد کی مدد کی. تو یہ قصہ تھا خالد کا. آخر میں کہوں گا کبھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے، کوئی اس کو کوئی چیز نظر آئے تو وہاں پر اذان دینا شروع کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اذانیں ہوتی ہیں تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور آخر میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.